محبت صرف پھولوں، خوابوں اور وعدوں کا نام نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی محبت زخم بھی دیتی ہے، اور وہ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ صرف وقت نہیں، پورا وجود انہیں بھولنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو محبت میں جیتی رہی، پھر اس محبت میں ٹوٹتی رہی، اور آخر کار اسی محبت سے آزادی حاصل کی۔ یہ کوئی معمولی لو سٹوری نہیں، ایک خود سے مکالمہ ہے، اور ایک ایسی عورت کی جیت ہے جو ہزاروں عورتوں کی آواز بن گئی۔ یہ ہے اٹ اینڈز ود اس، ایک محبت کی آخری حد۔ کولین ہوور آج کی سب سے نامور، سب سے جذبات کو چھونے والی اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والی ناول نگار۔ اس کی کتابیں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، دلوں کے زخموں کو الفاظ دیتی ہیں، اور اٹ اینڈز ود اس اس کا شاہکار جو دنیا بھر میں کتنے ہی دلوں کو چھو چکا ہے۔ یہ کہانی ہے لیلی بلوم کی، ایک عام سی لڑکی غیر معمولی خوابوں کے ساتھ، بچپن میں جس نے گھر میں صرف مار، تکلیفیں، چیخیں اور ایک خاموش ماں دیکھی، اور پھر عہد کیا کہ میں کبھی اس عورت جیسی نہیں بنوں گی جو ظلم سہتی ہے اور کچھ نہیں کہتی۔ وہ بوسٹن آتی ہے اپنے خوابوں کی تلاش میں، ایک نئی زندگی کے سفر پر، اور پھر وہ ملتی ہے رائل سے، ایک پرکشش، قابل، سمارٹ اور حساس نیورو سرجن۔ ان کی پہلی ملاقات ایک چھت پر ایک جذباتی رات میں، جہاں دونوں اپنے زخموں کو لفظوں کا روپ دے رہے ہوتے ہیں۔ رائل اور للی کے درمیان محبت شروع ہوتی ہے، انٹینس، پیشنیٹ، لیکن کچھ چھپا ہوا۔ رائل کے پاس اصول ہے، I don't do relationships، لیکن وقت کے ساتھ وہ للی کے سحر میں ایسا جھگڑتا ہے کہ ہر اصول ٹوٹنے لگتا ہے، اور جب زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے تب ہی للی کا ماضی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ ماضی جس میں تھا ایٹلس، للی کا پہلا عشق، پہلا ہمدرد، پہلا دوست، اور شاید آج بھی ایک مکمل سچائی۔ للی کی زندگی جیسے ایک نازک پھول تھی جو مسلسل ہوا کے تپھیڑوں میں تھا، مگر جھکنے کے بجائے ہر بار اٹھتا رہا۔ بچپن میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا، ایک ایسی عورت جو خاموشی سے مار سہتی رہی۔ للی نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کروں گی جو مجھے دکھ دے، مگر قسمت وہی آزمائش لاتی ہے جس سے انسان بھاگتا ہے۔ رائل جو بظاہر ایک پرفیکٹ شوہر تھا، اندر سے ایک ٹوٹا ہوا، غصے سے بھرا ہوا انسان، اور پہلی بار جب اس نے للی کو مارا تو للی کا پورا بچپن چٹخ کر سامنے آ گیا۔ وہ لمحہ جب للی زمین پر گری ہوئی تھی اور رائل کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، مگر للی کے اندر صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، میں وہ عورت نہیں بنوں گی جو میری ماں تھی۔ پھر ایٹلس دوبارہ زندگی میں آتا ہے، ایٹلس جو کبھی بھوکا، بے گھر، تنہا تھا، لیکن آج ایک کامیاب انسان ہے، اور ایک ایسا دل رکھتا ہے جو اب بھی صرف للی کے لیے دھڑکتا ہے۔ للی کا دل پھٹا ہوا ہے، ایک طرف وہ رائل ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور دوسری طرف وہ رائل ہے جس سے وہ خود کو بچانا چاہتی ہے۔ ایک رات
جب رائل للی کو دوبارہ زخمی کرتا ہے تو للی کو ایک فیصلہ لینا پڑتا ہے، سخت، دردناک مگر ضروری۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب للی روتے ہوئے رائل سے کہتی ہے کہ I can't do this, not because I don't love you, but because I love myself more۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ it ends with me، میں وہ سلسلہ ختم کرتی ہوں جو میری ماں نے نہیں توڑا تھا۔ میں وہ عورت بنوں گی جو اپنی بیٹی کو ایک نئی زندگی دے گی۔ It ends with us صرف ایک لو سٹوری نہیں، یہ ایک جذبے کی کتاب ہے، ایک آواز ہے ہر اس عورت کی جو محبت اور خودی کے بیچ جکڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت سب کچھ نہیں ہوتی، خود سے محبت، عزت اور حفاظت بھی عشق کا حصہ ہوتی ہے۔ للی ایک عورت ہے مگر ساتھ ساتھ ایک انقلاب ہے۔ کولین ہوور نے ایک کہانی میں وہ درد، وہ خاموش چیخ اور وہ جرأت سمیٹی ہے جو ہزاروں لاکھوں دلوں میں بند تھی، بس کسی نے اس پر لفظ نہیں رکھے تھے۔ للی کی کہانی سن کر ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ جب تک ہم ظلم سہتے ہیں ظلم چلتا ہے، اور جب ہم رک جاتے ہیں تو ظلم کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ It ends with us۔